رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کس قرآن کی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ قرآن جسے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وہی قرآن تو ہے۔ قرآن تو ہے، پورا قرآن 23 سالہ عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ کتنے سال؟ 23 سال۔ مکی زندگی کتنی؟ 13 سال جو مکی زندگی تھی، اس میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں توحید، رسالت اور گزشتہ اقوام کے واقعات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں جو مکی زندگی میں سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ان ساری چیزوں کا ذکر خاص طور سے۔ لیکن 10 سالہ نبوت کے آخری جو مدینہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی زندگی کتنی ہے؟ 10 سال۔ اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں عبادات، معاملات، جہاد، وراثت اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں زیادہ نازل ہوئی۔ قرآن کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لیکن دوسری کتابیں جیسے تورات، زبور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی ہیں، لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے کس پر نازل ہوا؟ محمد۔ یہاں پر یہ نقطہ سمجھنے کی آپ لوگ کوشش کریں گے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے سے جو نازل ہوا، اور دوسری کتابیں جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی ہیں، اس لیے ان کتابوں کو قرآن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سن لیجئے پھر سے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ دوسری کتابیں تورات، زبور وغیرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا انہیں قرآن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہی قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ دوسری خصوصیت جو قرآن کی ہے، قرآن کے الفاظ اور معنی، قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کس کی طرف سے نازل کردہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پوائنٹ دیکھیے گا یہاں پر، قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کس کی طرف سے نازل کردہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن حدیث جو یہاں پوائنٹ میں بتلانا جو چاہتا ہوں، لیکن حدیث جو ہے اس کے معنی کس کی طرف سے ہیں؟ اور کس کی طرف سے معنی مفہوم اللہ کی طرف سے، اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس لیے حدیثوں کو قرآن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حدیث کے جو معنی ہیں، جو مفہوم ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ معنی اور مفہوم کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ۔ لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے حدیثوں کو قرآن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی 2 نمبر آیت میں، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے تواتر کے ساتھ یہ قرآن ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے کہ ہم وہاں پر شک کرنے کا ہمیں کوئی شوشہ ہے نہیں، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن اپنی جگہ پر بالکل اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اسی طرح سے قرآن کی خصوصیت میں سے کہ قرآن ہر طرح کی کمی اور بیشی سے پاک ہے، ملاوٹ سے پاک ہے۔ یہ ملاوٹ سے پاک کیوں ہے؟ کمی اور بیشی سے کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، کیا اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں، ٹلا شوشہ نہ ہرگز ایک قرآن محمد کا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب دیکھ لیجیے، آسمانی اور غیر آسمانی، قرآن کو چھوڑ کر، آسمانی کتابیں جو قرآن کو چھوڑ کر ہیں، اس میں تغیر و تبدل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا۔ تو گویا کہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہر ایک میں تغیر تبدل ہوا قرآن کو چھوڑ کر کے۔ اسی طرح سے قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، عاجز کر دینے والی کتاب کیسے ہو گئی؟ جی ہاں، قرآن مقدس جو ہے یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ کیسے؟ یعنی ساری انسانیت اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو عاجز کرنے والی ہے یا نہیں ہے؟ مشرکین مکہ نے بہت کوشش کیا کہ اس جیسی کتاب بنا ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سورۃ الاسراء میں کہا پورے جتنے انس و جن ہو سب اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگو، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جوڑنے لگو، جس طرح سے چاہے مدد لے لو آپس میں ایک دوسرے کے۔ لیکن ایسا قرآن نہیں لا سکتے، اور نہ آج تک کوئی ایسا قرآن پیش کر سکا۔